وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود لائق تعریف ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور وہ کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ یہاں لے آئے، اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اس خاص اسلوب کو برقرار رکھا ہے کہ جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً انسان کو تقوی کی طرف متوجہ فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، اس کی حکمت اور اللہ تبارک و تعالی کی خشیت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے مختلف عنوانات اختیار فرمائے جاتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ نرا قانون اور عدالتی محکمے اور تعزیراتی سزائیں صرف یہ چیزیں کسی قانون کی تنفیذ کے لیے اور اس کو صحیح معنی میں بروئے کار لانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ قانون اسی وقت میں فائدہ مند ہے اور اس کا نتیجہ صحیح نکلتا ہے جبکہ دلوں میں اللہ جل جلالہ کا خوف ہو، تقوی ہو، آخرت کی فکر ہو۔ چنانچہ اگر دنیا کے قوانین کو دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ فلاں جرم کی یہ سزا ہوگی، لیکن وہ سزا اسی وقت تو ہوگی جب مجرم پکڑا جائے، پولیس اس کو پکڑ لے اور پھر اس کے اوپر مقدمہ چلایا جائے، اور مقدمہ چلانے کے بعد اس کو مجرم قرار دیا جائے، تب سزا ہوگی۔ لیکن ایک شخص اگر تنہائی میں کسی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے یا اندھیرے میں کر رہا ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، پولیس بھی پکڑنے سے قاصر ہے، تو اس کو جرم سے کیسے روکا جائے گا؟ پھر اگر پولیس والے بھی ہیں، محکمے بھی ہیں، لیکن رشوت عام ہے اور اس رشوت کی وجہ سے قانون کو خریدا جا سکتا ہے، پولیس کو اور محکموں کو خریدا جا سکتا ہے، تو جرم کا سدباب کیسے ہوگا؟ لہذا واحد راستہ یہی ہے کہ دلوں میں خدا کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، اور یہ خیال ہو کہ مجھے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کے آگے پیچھے تقوی
کا حکم ہوتا ہے، آخرت کے تصور دلانے والے مضامین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا بیان ہوتا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی فکر پیدا ہو۔ چنانچہ پچھلے آیات میں خواتین کے ساتھ برتاؤ کا جو تذکرہ تھا اور سلسلے میں جو احکام دیے گئے تھے، اور آگے ان آیات کے بعد عدل قائم کرنے کے لیے اور انصاف قائم کرنے کے لیے احکام دیے جا رہے ہیں، گواہی کے احکام دیے جا رہے ہیں۔ ان سب کے بیچ میں یہ آیات کا سلسلہ ہے جو لایا گیا ہے، جس کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس دلوں میں پیدا کرنے کی اہمیت بیان کرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، تمام کائنات اللہ جل جلالہ کی ملکیت ہیں، لہذا وہ اس کی قدرت بڑی وسیع ہے اور اس کا فیصلہ نافذ ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے۔ کیا تاکید کی ہے؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہاری ڈرنے کا محتاج نہیں ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم کفر اختیار کرو گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بتاتے خود لائق تعریف ہے، یعنی وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے اور حمید ہے، یعنی بذات خود تعریف کے لائق ہے۔ کوئی زبان سے تعریف کرے یا نہ کرے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے کہ کوئی تعریف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قابل تعریف بنے گا، بذات خود قابل تعریف ہے، لہذا کوئی زبان سے کرے یا نہ کرے اس کی تعریف تو بذات خود اس کی ذات میں پنہا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ان آیتوں میں، یعنی 2 آیتوں میں 3 مرتبہ ایک ہی جملہ دہرایا گیا ہے، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ یہ 3 مرتبہ جو اس کو دہرایا گیا ہے، یہ مختلف سیاق میں اور مختلف مقاصد کے تحت یہ جملہ لایا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ جو فرمایا گیا تو اس کا مقصد میاں بیوی کو یہ اطمینان دلانا تھا کہ اللہ کے رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کریں گے تو یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے اس کو بے نیاز کر دے گا اور ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس وسعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ بیوی شوہر سے بے نیاز ہو جائے گی، شوہر بیوی سے بے نیاز ہو جائے گا۔ تو اسی کو تاکید کے لیے یہ فرمایا گیا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ تو میاں بیوی کو اطمینان دلانا ہے کہ اللہ کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ دونوں کے لیے کوئی مناسب ذریعہ پیدا کر سکتا ہے۔ پھر دوسری بار جو
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہا گیا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ کسی کے کفر سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ ساری کائنات اس کے تابع فرمان ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں۔ تو وہ اس سیاق میں آیا ہے للہ ما فی السماوات ما فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زمین و آسمان کے سارے خزانے ہیں۔ اور تیسری بار یہ جو آیا للہ ما فی السماوات ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کارسازی کا بیان ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور اطاعت کا راستہ اختیار کرو گے تو وہ تمہارے سارے کام بنا دے گا، کیونکہ اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ تو اس طرح تینوں جگہ اس کا فائدہ اور اس کا مقصود مختلف ہے، لیکن حقیقت ایک ہی ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ یہاں لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کوئی محتاج نہیں ہے، لہٰذا اگر تم کفر کا راستہ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور کوئی نئی قوم پیدا کر دے، اس کو تمہاری عبادت کی، تمہاری اطاعت کی کوئی حاجت نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس پر خوب قدرت رکھتا ہے کہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر آباد کر دے۔ لہٰذا تم اپنے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو اور اسی کی احکام کی پیروی کرو، اسی طرح زندگی گزارو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری عبادت اس کی کوئی حاجت ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو بھی لا سکتا ہے تمہاری جگہ جو عبادت کریں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دنیا ہی کی بات مانگتا ہو، یعنی دنیا کا ثواب چاہتا ہو کہ دنیا کے اندر میری بھلائی ہو جائے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس آخرت اور دنیا دونوں کا ثواب موجود ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں بہتری عطا کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر سکتے ہیں، تو صرف دنیا مانگنا ان سے یہ تو بڑی ناقدری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی۔ تو اس آیت میں یہ عمومی ہدایت دی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو صرف دنیاوی فائدوں ہی کی فکر میں نہیں پڑا رہنا چاہیے۔ جب مانگے اللہ تعالیٰ سے تو بے شک دنیاوی حاجتیں بھی مانگے، لیکن ہر وقت دنیاوی حاجتوں ہی میں مانگتا رہے، بلکہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق بظاہر یہ ہے کہ میاں بیوی کو مصالحت یا علیحدگی کا فیصلہ کرتے وقت صرف دنیا کے فائدوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ آخرت کی بھلائی بھی پیش نظر رکھیں۔ لہذا اگر مرد یا عورت اپنے کچھ دنیاوی مفادات کی قربانی دے کر دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آخرت میں بڑے ثواب کی امید ہے۔ تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کچھ مانگو، دنیا کی چیزیں بھی مانگو اور آخرت کی بھلائی بھی مانگو۔ دنیا میں یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر تمہارے جوتوں کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دعا مانگ کر ٹھیک کراؤ، جس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی
عادت ڈالنی چاہیے. اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور تعلق کی مضبوطی ہی در حقیقت تقویٰ کی بنیاد ہے، جس کے ذریعے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اور تقویٰ ہی در حقیقت ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی انسان کی منزل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو پسند فرماتے ہیں. ان اللہ یحب المتقین.